بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل 23 مارچ تھی اور بہت دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی اور خوب ناچ گانے ہوئے جگہ جگہ پہ، جہاں پہ بھی پاکستانیوں کو موقع ملا، کونسلیٹ ہو یا کوئی بھی ہو، سفارت خانے ہو دنیا بھر میں، وہاں ناچا گیا، گایا گیا۔ اور پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال تھی۔ 23 مارچ کی پریڈ ہوئی اور پریڈ بھی بہت شاندار تھی۔ مسلح افواج کی پریڈ تو دیکھنے والی ہوتی ہے، پھر جدید طیارے، جدید جنگی سامان، وہ سب تھا۔ پرائم منسٹر آئے اور صدر پاکستان آئے، مسلح افواج کے سربراہان آئے وہاں پہ۔ ایک اچھی تقریب تھی، پروقار تقریب تھی۔ بات جو سی ہے، جو تمام چیز ہونے کے بعد میں یہ دیکھتا رہا کہ یہ جو تقریب ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کافی سارے ٹی وی کے پروگرام دیکھے جس کے اندر مختلف باتیں کی گئی، ادھر ادھر کی باتیں تھی ساری، کہ 23 مارچ بڑی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ مطلب منانی چاہیے سب لوگ کہہ رہے تھے، لیکن کیوں منانی چاہیے، کیا واقعہ کیا ہوا تھا، کیوں ہمیں منانی چاہیے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اور نہ کوئی بتانا چاہتا تھا۔ پتہ ہوگا ہو سکتا، لیکن بتانا نہیں چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو ایک بغض ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ نکل نہیں سکتا کسی صورت میں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی پرائم منسٹر نے اپنا بغض کا اظہار کیا تھا، جس میں احمدیوں کے خلاف ایک سوات کے جلسے میں بولا تھا۔ نہیں تو فواد چودھری صاحب جو سے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیشہ کچھ تاریخ پر روشنی ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آج میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے میں نے انتظار کی کہ شاید کوئی بول دے تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ 23 مارچ جو منایا جاتا ہے، یہ قرارداد پاکستان کے پیش کی گئی تھی، اور یہ چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے، یہ اس کے آرتھر تھے، انہوں نے لکھی تھی، اور AK فضل الحق نے اس کو پیش کیا تھا۔ یہ اسی کی بنیاد کے اوپر پھر پاکستان کا جسے کہتے ہیں کہ بنیاد پڑی، یہ اصل میں پاکستان کی بنیاد تھی۔ اور اس بنیاد کے اوپر باقاعدہ مسلم لیگ نے الیکشن لڑا، اپنا منشور اس کو بنایا، اور پھر پاکستان حاصل کیا۔ سمجھ لیں گے یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا جو چودھری سر محمد ظفر اللہ خان نے لکھا تھا، اور جس کو AK فضل الحق نے پیش کیا۔ میں ایک چھوٹے سے جیو کا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں یہ خاتون جو بتا رہی ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ جانتے ہیں کہ AK فضل الحق نے اسے پیش کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے لکھا کس نے تھا؟ سر ظفر اللہ خان۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان جی، یہ انہوں نے تحریر کی تھی اور مسلم لیگ کے لیے تحریر کی تھی تاکہ وہ اسے قرارداد کے طور پر پیش کریں، اور اسی کو پھر بعد میں اڈاپٹ کیا گیا، اور AK فضل الحق نے اسے پیش کیا، اور وہ یہ قرارداد پوری مسلم لیگ کی قرارداد کہلائی، اور پہلے اسے قرارداد لاہور کہا گیا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا نام قرارداد لاہور ہی تھا، لیکن طنزاً پرو کانگریس میڈیا یعنی اخبارات نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، اور پھر اس قرارداد کو ایک چیلنج کے طور پر لیا گیا، بالکل، اور مسلم لیگ نے اسی کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑا، اور بر صغیر کے تمام مسلمانوں نے مسلم لیگ کے اس منشور کو اپنی منزل قرار دی اور پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ووٹ کی وجہ سے بنایا گیا، اور پھر یہ منشور بعد میں منشور زمانہ ہوا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ منشور زمانہ ہوا، اور دنیا نے کہا کہ یہ ایک ایسا منشور پیش کیا جس کی بنیاد جو سی چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پیش کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بغض میں لوگ اتنا آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ ہسٹری سے چیزیں نکالے جاتے ہیں۔ میں ایک کالم پڑھ رہا تھا اس پہ ڈان پہ، اس کے اندر انہوں نے سارے واقعات بتائے، فلاں نے تقریر کی اس قرارداد کے حق میں، فلاں نے تقریر کی، ان تقریریں بڑی زبردست تھیں، لیکن اس شخص نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں ان شخص کا میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ وہ شخص تھے جنہوں نے لکھا، ان کا نام تھا اختر بلوچ، سینئر صحافی۔ اختر بلوچ سینئر صحافی نے یہ کالم لکھا، اور جس کے اندر یہ وہ بھول گئے کہ یہ قرارداد جو سی تھی، یہ جو قرارداد پاکستان، یہ لکھی کس نے تھی؟ ہاں، انہوں نے ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہیں جن لوگوں نے تقریریں کی وہاں پہ،
کہ قرارداد بہت اچھی ہے، بہت زبردست ہے، اس میں یہ فائدہ یہ ہے، مسلمانوں کو کے لیے ایک الگ ملک کا بھی اس میں تصور ہے، جو کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، یہ بلکہ ایک تحریر سے پتہ بھی لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جان کے میرا نام لگایا، یہ خیال جو تھا جوزف اللہ خان صاحب کا ہی تھا، جو انہوں نے یہ تحریر کی تھی ساری، اور اسی کے اوپر ساری کی ساری بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال ہم علامہ اقبال کی بھی عزت کرتے ہیں، وہ یہ سارا ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک باؤنڈری کمیشن بنا، جس کا قائد اعظم نے سر ظفر اللہ خان صاحب کو اس کا ممبر بنایا، تاکہ پاکستان کا جو خطہ ہے، جو حدود اربع ہے، اس کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو جوزف اللہ خان صاحب کو اس کا ممبر بنایا، اور جوزف اللہ خان صاحب نے جو موجودہ پاکستان اور اس سے پہلے کا بھی پاکستان تھا جو ہم آدھا کھو چکے ہیں، اس کا تمام جو باؤنڈریز تھیں وہ جوزف اللہ خان صاحب نے طے کی کہ اس طرح سے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ جو ہے جہاں مسلمان اکثریت ہیں، اس کے لیے یہ علاقہ جو ہے تجویز کیا گیا، جو آج پاکستان موجود ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو اس کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ سن۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ افتخار میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک لفظ بولا گیا مسیحی بھائی، پاکستانی بھائی سے مسیحی بھائی میں تبدیل ہونے میں تقریباً 60 سال کا عرصہ لگا۔ یہ ہمارے پاکستانی بھائی تھے، قائد اعظم کے پاکستان میں اور قائد اعظم کے نظریات کے مطابق یہ پاکستانی بھائی تھے، ہم نے انہیں مسیحی بھائیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور اس میں جیسے ہنا بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں یہ عمل گزرا ہے۔ قائد اعظم کی جو کابینہ تھی اس میں ایسے لوگ موجود تھے جو مسلمان نہیں تھے، ان کا دوسرے مذاہب سے تعلق تھا، لیکن چونکہ وہ پاکستان کی کابینہ تھی اس لیے وہ پاکستانی ہونے کے طور پر اس میں شامل تھے۔ حتیٰ کہ ہم آج جن لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے انہی میں سے ایک صاحب تھے جو ہمارے وزیر خارجہ بھی تھے، اور پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں، جو ہم نے جغرافیہ پاکستان کے لیے حاصل کیا، اسے حاصل کرنے میں انہوں نے بہت کاوش کی، محنت کی، اور قائد اعظم نے انہیں اس کمیٹی کا اور اس کمیشن کا ممبر بنایا تھا جو پاکستان کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتی تھی، باؤنڈری کمیشن جسے کہتے ہیں، اور میں سر ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پاکستان ایسا پاکستان نہیں تھا جیسا پاکستان اب ہم دیکھتے ہیں۔ وہ ہم نے اپنی ریاست کی جو نظریاتی لباس ہم نے پہنایا اپنی ریاست کو، اس نظریاتی لباس کی جیبوں میں سے تنگ نظری برآمد ہوئی، اور اب ہم اگر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے جب کوئی ریاست سڑکوں پر پھول اگانے شروع کر دے تو اس ملک کا ساری سوسائٹی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھی پھول اگانے شروع کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ جب ریاست جو سی ہے پھول اگانا شروع کر دے تو تمام سوسائٹی جو سی پھول اگانا شروع کر دیتی ہے۔ جب ریاست جو سی ہے بغض اور نفرت پھیلا رہی ہو، جیسا کہ یہ موجودہ حکومت جو سی ہے، ہم 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف احمدیوں کے خلاف ایک نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے جاتے جاتے انہیں پتہ لگ گیا کہ میرے ہاتھ سے حکومت جا رہی ہے، تو انہوں نے ایک نفرت کا اور اضافہ کیا اور کہا کہ یہ جو ہم نے 1973 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، قادیانیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے ہم نے ان کو اقلیت قرار دے دیا۔ تو یہ حرکت جو سی ہے، یہ پرائم منسٹر نے حرکت کی وہ کی جو اسے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی بالکل بھی۔ یہ جو نفرت کا اظہار اگر پرائم منسٹر کرے یا منسٹرز کریں یا حکومت کرے حکومتی سطح پہ، تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تو انہی کو فالو کرتے ہیں، اور یہی وجوہات ہے کہ قتل و غارت جو ہے اس ملک سے ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم اس کو ختم بھی کرنا چاہیں تو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے، اور حالات جو سے ہیں دن بدن جو سے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ اب جو سے ہیں لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اب بحث ہی مت کریں کسی سے بھی، اور حالات جو سے ہیں پاکستان میں جس نیچ کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔
عمران خان صاحب کی جو سیٹ ہے وہ ڈگمگا گئی ہے. یہ ان کی اپنے یو ٹرن لینے کی وجہ سے, اپنی دوگلی پالیسی کی وجہ سے یہ ہے وہ اتنا دور چلے جائیں گے کہ اب دوبارہ ان کا اقتدار میں آنا اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں, لیکن جس طرح سے نفرت پھیلائی ہے, جس طرح سے وہ نیا نصاب لا رہے تھے, نئے نصاب میں لبیک والوں کا نصاب جو سے لا دیا کہ اگر آپ کو کوئی محسوس ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے تو سر تن سے جدا, یعنی کہ اسکول کے بچے بھی سر تن سے جدا کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے ساتھ تلواریں لے کے جائیں گے. اور یہ نصاب جو ہے عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ ملک میں ایک جیسا نصاب ہو کہ سر تن سے جدا ہو, بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو. یہی اسلام ہے, یہ مذہب سکھا رہے ہیں یہ ان سے. تو یہ ناظرین یہ حالات ہیں جیسے کہ پرویز رشید صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہم نے نفرت کے جو ان سے تھے نا, ہماری جیبوں میں جو نفرت بھری تھی وہ ہم نے نکال لی, اور اس کے لیے ہم نے 60 سال محنت کی. یہ کیونکہ ویڈیو کافی پرانی ہے جو ان سی ہے, تو انہوں نے 60 سال کہا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 75 سال ہم نے محنت کی اس پہ, اس نفرت کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے. اور وہ نفرت جو سی ہے 7.5 دہائیوں سے لوگوں کے دلوں میں ایسی گھس گئی ہے کہ اس نفرت کو نکالنا مشکل ہے, ان کو سمجھانا مشکل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کے دلوں سے یہ نفرت نکالے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.